ناظم آباد میں واقع چیئرمین یونائٹڈ مسلم فورم آصف رضا قادری کی رہائش گاہ بغدادی ہاؤس پر منعقدہ سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل عشق قرآن کے روح پرور اجتماع میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹسوری نے محفل عشق قرآن کے روح پرور اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ شکر کریں گے ہر حال میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے گا۔ یہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں۔ اور ایک یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت مالدار ہو، دیکھیں یہ تو دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ آپ یہ چیز پہ مایوسی نہ کیجیے گا کہ میرے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں تو شاید میں کوئی غریب ہوں۔ یہ تو اللہ کی نظر میں کون امیر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ تو دنیا بہت چھوٹی سی ہے، جس کے پاس یہاں زیادہ ہے سب سے زیادہ اوپر جا کے حساب بھی اسی کو دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے پاس زیادہ کچھ نہیں، اس کو کوئی حساب نہیں دینا، وہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا۔ صرف جو چیز ہم نے پکڑنی ہے، جو بات میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس 50 روپے بھی ہے نا یا 100 روپے بھی، اس میں سے 10 روپے کی کوئی روٹی لے کے کسی کو کھلا دیا۔ اگر آپ لوگوں کو کھلائیں گے چاہے 10 روپے اور 20 روپے سے، یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ آپ رکھ رکھ کے بھولیں گے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے، اور یہ میں آپ کو اس یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو شاید آپ سوچتے ہیں اور آپ کے پاس حاصل نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میزبان چیئرمین یونائٹڈ مسلم فورم آصف رضا قادری نے گورنر سندھ کامران ٹسوری کو محفل عشق قرآن میں شرکت کے موقع پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہمیں مل جل کر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ موجودہ ملکی حالات میں بہتری لائی جا سکے۔ ہم یہاں بغدادی ہاؤس ناظم آباد میں جو ہے وہ محفل عشق قرآن کی تقریب منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں علماء کرام کا جو ایک پیغام ہے، میسج ہے، وہ لوگوں تک کنوے ہو اور لوگ دین اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور آج پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں ہمارے سامنے، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، حکمرانوں کی جو ایک آپس کی جو لڑائی ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان المبارک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آپس میں رواداری کا، محبت کا فروغ، اس سلسلے میں ان کو آپس میں محبتیں پیدا کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم محبتیں جب پیدا کریں گے تو چیزیں حل کی طرف جائیں گی۔ آج ہم نے یہاں محفل عشق قرآن میں افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اور جن افواج پاکستان کے شہداء نے اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اور اس پیغام کے ساتھ آخر کہ انشاءاللہ ہم ہر قیمت پر اسلام کا دفاع کریں گے، پاکستان کا دفاع کریں گے، اور پاکستان کے اوپر جو میلی نظریں اٹھتی ہیں، جو دیکھتی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس موقع پر معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری پریشانی اور مشکلات کی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ کامیابی کی اصل کنجی قرآن کریم ہے۔ عالم اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اپنا بہترین مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن سے ہم جب تک وابستہ تھے، برکتیں تھیں۔ ہر گھر سے صبح قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، مائیں بھی قرآن پڑھتی تھیں، بچے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اب ہوتا ہے مارننگ شو، اٹھتے ہی آپ ٹی وی کھول دیتے ہیں، وہاں ناچ گانا لگا ہوتا ہے، ماں ناشتہ پکاتے ہوئے ہلتی رہتی ہے، بچے کھا کے ہلتے رہتے ہیں۔ جو حال ہو گیا ہمارا، ہم نے قرآن کو اچھے کپڑوں میں سجا کر رکھ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ سمجھنا تو بالکل دور کی بات ہے، پڑھنا بھی چھوڑ دیا، حالانکہ قرآن کا حق ہے کہ اسے روز پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اس قرآن سے سب کو ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔
قرآن ان کو گمراہ نہیں کرتا، وہ غلط ترجمہ غلط تفسیر کر کے خود گمراہ ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے ہم علماء حق سے قرآن سیکھیں۔ غالب کی شاعری اگر ہم خود اس کا ترجمہ کریں، لوگ کہتے ہیں تم صحیح نہیں کر رہے ہو، جس نے شرح کی ہے فلاں شخص، اس کی کتاب پڑھو پھر غالب سمجھ آئے گا۔ غالب کی شاعری کے لیے تو اتنی اہمیت ہم دیں اور رب کے کلام کے لیے کوئی بھی معاملہ نہ رکھیں، اپنی مرضی کے ترجمے کریں، تو پھر اس قرآن سے ہدایت مل سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جس کے لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو، پھر قرآن سمجھ آتا ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے لوگ تھے، اور پھر آپ کو آج کل بس بچوں کو قرآن پڑھا لیا، ناظرہ بہت ہے، پڑھنا آ گیا بس ٹھیک ہے۔ وہ کتنے اچھے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں۔ چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے نیکی کے راستوں پر گامزن ہوتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور پیغام حق کو عام کرنا ہوگا۔ جو مثالیں ہیں وہ سب دنیا کے علم میں ہیں کہ جب آپ نے اس مادر گیتی پر قدم رکھا تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر رب حبلی امتی تھا، اور جب قبر انور میں آپ کو رکھا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر انور میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اس وقت جب میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو میں نے اپنے کان قریب کیے تو قبر میں بھی پیارے آقا کی زبان پر رب حبلی اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور جب قیامت کے دن بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسکا، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے۔ جو بھی انبیاء ہیں اپنے اپنے مراتب میں بڑے عظیم و مرتبے والے ہیں، مگر اس دن وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور سے بات کرو، آج کہیں اور جاؤ، مگر پیارے آقا اس وقت بھی فرمائیں گے انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو رمضان دیا ہے نا، یہ اللہ کا بہت مکرم اور محترم مہینہ ہے، اس لیے جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی تعظیم بھی اتنی عظیم ہونی چاہیے۔ اسی لیے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین اللہ تعالیٰ نے کہلوائی۔ محفل عشق قرآن کے روح پرور اجتماع سے معروف روحانی اسکالر سید محمد علی شاہ اور مفتی غلام محی الدین سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور ماہ رمضان المبارک اور قرآن پاک کے فضائل کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم، سابق MNA ریحان ہاشمی، محمد کاشف صابرانی، سینئر وائس چیئرمین حسین قریشی، جنرل سیکریٹری مقصود فراز، چیئرمین تحریک عوام اہل سنت عاطف بلو، چیئرمین نورانی ویلفیئر عبدالقادر نورانی، معروف نقیب سید عمیر شاہ، علامہ ظہور احمد قادری، علامہ حبیب مدنی، قاری مبین احمد نعیمی، علامہ صدیق نعیمی، رانا جاوید سیفی، ممبر پیس کمیٹی ضلع سینٹرل ناصر حسین خان، رہنما یونائیٹڈ مسلم فورم انجینئر ارشد محمود قادری، معروف بزنس مین محمد محمود، سماجی شخصیت احمد الحق قاسمی، تاجر رہنما یاسین قریشی، عبدالقادر سوریا، عثمان شیخ، انور غوری، محمد عمران اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ معروف ثنا خان، الحاج حافظ محمد طاہر قادری، الحاج حافظ احسن قادری، زہیب علی اشرفی، ذیشان قادری، کامران قادری اور فہد غوث نے بھی ہدیہ نعت پیش کیا۔ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، آمدینہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی
میں چاہوں گا پورا مجمع ہاتھ بلند کر کے بولے گا ڈوبے سورج کو پلٹا کہہ دیا ڈوبے سورج کو پلٹا کہہ دیا۔ محفل عشق قرآن کے اختتام پر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی اور چیئرمین یونائیٹڈ مسلم فورم آصف رضا قادری نے گورنر سندھ کامران ٹسوری اور دیگر شخصیات کو کنز الایمان قرآن مجید کا خوبصورت تحفہ پیش کیا اور نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاری اسماعیل اور سامع قرآن حافظ عبد الشکور کو بھی تحائف پیش کیے۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور استحکام اور افواج پاکستان سمیت شہدائے اسلام و پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر عاشقان اسلام نے بھرپور شرکت کی۔ نیوز پاکستان، کراچی۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی، گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی، گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی، نام آئے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔